بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے اور یہ کہانی علی کی ہے جو ہر ویکینڈ اپنے آبائی شہر مانسیرا جاتے ہیں، لیکن اس بار کا سفر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا جو انہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی دوست ساشا کے ساتھ مانسیرا جا رہا تھا۔ وہ ایک بہترین ڈاکیومنٹری فوٹوگرافر تھی اور اسے مانسیرا میں واقع اشوک راک پر درج 14 پوائنٹس پر ڈاکیومنٹری بنانی تھی۔ یہ جگہ کافی تاریخی اہمیت کی بھی حامل ہے، تو لانگ ویکینڈ ہمارے سامنے تھا، اس لیے اپنا کام آرام سے ختم کرنے کے بعد ہم آفس سے نکلے۔ مجھے ویسے بھی رات کو سفر کرنا اچھا لگتا تھا کیونکہ رات کو ہمارے علاقے میں سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور ایسے میں آپ پرسکون طریقے سے سفر کر سکتے ہیں۔ ہمارا سفر رات 8 بجے شروع ہوا۔ دن کے وقت اس علاقے کی طرف سفر کرنا ایک انتہائی خوشگوار احساس عطا کرتا تھا کیونکہ ارد گرد انتہائی خوبصورت پہاڑ اور ہریالی دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی تھی۔ لیکن رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوبے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی سڑک پر سفر ایک انتہائی عجیب تجربہ تھا۔ میں تو اس تجربے سے کئی بار گزر چکا تھا، لیکن ساشا پہلی بار رات کے وقت سفر کر رہی تھی تو اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ چاروں طرف رات کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے اور دور دور تک کوئی آبادی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ اچانک ساشا میری طرف مڑ کر بولی، یار یہ علاقہ تو کافی پراسرار سا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کی بات سن کر میں نے ایک زوردار کہکا لگایا، بھائی پراسرار تو ہوگا، ظاہر ہے 1000 سالہ تاریخی اہمیت کا حامل جو ہوا۔ اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا۔ ہلکی پھلکی گپ شپ میں اس نے چائے کا تھرمس نکالا اور چائے کے 2 کپ تیار کیے۔ میں نے اس دوران اپنی گاڑی روکی اور ہم دونوں نے چائے کے ساتھ سینڈوچز کھائے۔ چائے پینے کے بعد میں ایک دم سے تازہ دم ہو گیا اور پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ میری گاڑی ابھی مانسیرا ٹنل سے چند گز کے فاصلے پر ہی تھی کہ اچانک ساشا چونکی، ارے جی پی ایس کے سگنل ہی نہیں آ رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی ابھر آئی تو میں نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہا کہ سگنل پرابلم ہو گئی ہوگی، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ تو وہ ایک دم سے چونکی، ارے پریشانی والی بات تو ہے، یہ دیکھو میری تو موبائل بیٹری بھی ختم ہے، حالانکہ میرا موبائل تو فل چارج تھا اور اس کی بیٹری تو اتنی جلدی لو بھی نہیں ہوتی۔ مجھے بس اسی بات پر حیرت ہو رہی ہے۔ اف ہو ساشا، تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہو، میرا موبائل لے لو اگر ضرورت ہے تو۔ میں نے اسے اپنا موبائل نکال کر دیا ہی تھا کہ اچانک میری گاڑی ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ رک گئی۔ ہم دونوں کو ہی ایک جھٹکا سا لگا اور ہمارے سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے۔ وہ خوفزدہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے خود کو جلدی سے سنبھالتے ہوئے اسے دلاسا دیا، کچھ نہیں ہوا، میں دیکھتا ہوں شاید گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو کیا تم نے سروس نہیں کروائی تھی؟ کروائی تھی، لیکن بھائی گاڑی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہیں ہو۔ میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تو وہ ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ دیکھو تم تو بلا وجہ ہی پریشان ہو جاتی ہو، یہ تھوڑا سا نا ڈر اپنی زندگی سے ختم کر لو بھائی، تم ایک فوٹوگرافر ہو، اگر کسی دن تصاویر کھینچتے کھینچتے سامنے کوئی بھوت آ گیا تو پھر کیا کرو گی؟ اللہ نہ کرے، رات کے وقت ایسی باتیں نہیں کرتے علی۔ کیوں؟ رات کے وقت ایسی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ روحانسی لہجے میں بولی، دیکھو علی، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تم مانو یا نہ مانو، اس لیے سفر کے دوران اور وہ بھی رات کے وقت ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ تو ہے بھی پہاڑی علاقہ،
یہاں تو ان ہوائی مخلوق کی ٹھیک ٹھاک موجودگی بھی ہوتی ہوگی۔ تو اس کی بات سن کر میں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اللہ کی بندی، میں ہر ویکینڈ پر یہاں سے گزرتا ہوں، کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ تم بلا وجہ مفروضے بنا رہی ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بائی دا وے، تم تو ویسے بھی ڈاکیومنٹریز بناتی ہو، اور وہ بھی ہسٹوریکل پلیسز کی، اور ایسی جگہوں پر تو بھوت پریت اور چڑیلیں ہوتی ہی ہیں۔ میں نے آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میری شرارت پر ہنس دی۔ ساشا میڈم، بہادر بنو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن واقعی ہی کوئی چڑیل یا جن بھوت دیکھ لو اور وہیں بے ہوش ہو جاؤ۔ میری بات سن کر ساشا نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا تو میں دانتوں تلے ہونٹ دبا کر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ تو میری اس ادا پر ساشا افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی، تمہارا نا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی انتہائی عجیب قسم کا عجوبہ ہو تم۔ تو میں اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ میں اب کراکرم موٹر وے کے اس ٹنل میں سے گزر رہا تھا۔ ٹنل میں لگی ہوئی ہائی پاور کی لائٹس بہت ہی بھلی لگ رہی تھیں۔ اس ٹنل کو بنے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا جسے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ ساشا اس ٹنل کی ویڈیو بنانے لگی کہ اچانک ہی گاڑی میں ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی جھٹکے سے رکے، میں نے اس کی رفتار آہستہ کر لی۔ اچانک ہی ٹنل میں لگی ہوئی لائٹس تیزی سے جلنے بجھنے لگیں تو ساشا نے اپنا کیمرہ فوراً ہی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، لیکن میرا پورا فوکس ڈرائیو پر تھا۔ میری نظر پیٹرول کی سوئی پر گئی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ پیٹرول ختم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود ٹینکی فل کروائی تھی، کہیں لیکیج نہ ہو گئی ہو، لیکن ایسا کوئی انڈیکیشن گاڑی سے نہیں مل رہی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ مجھے شبہ تھا کہ گاڑی رک جائے گی اور ایسا ہی ہوا۔ ٹنل کے عین درمیان میری گاڑی رک چکی تھی۔ ساشا کے چہرے پر پریشانی ایک بار پھر سے آ گئی، لیکن وہ اس بار کچھ نہ بولی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب میں پریشان تھا، کیونکہ ٹنل کے عین درمیان گاڑی کا رکنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب تو وہ سٹارٹ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ساشا کی طرف دیکھ کر کہا، میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں کیا وجہ ہے۔ پھر میں نے گاڑی کو چیک کیا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی کہ جس سے معلوم ہو کہ گاڑی میں کچھ خرابی ہے۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بے سود۔ میں نے جوں ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک ہی ساشا نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر مجھے سرگوشی کے انداز میں کہا کہ وہ سامنے کیا ہے؟ میں نے اس سمت دیکھا تو ٹنل کے اختتام پر ایک عورت سی دکھائی دی۔ وہ بہت ہی آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہی تھی۔ چادر اس کے چہرے پر کافی آگے تک آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر وہ ایک دم رک گئی اور سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی چادر چہرے سے ذرا سی پیچھے سرکی تو ٹنل کی جلتی بجھتی لائٹس میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بوڑھی خاتون ہے اور اب وہ مدد کے لیے ہمیں اشارے کر رہی ہے۔ میں چل کر دیکھتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی، ساشا بولی۔ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، آؤ۔ ہم دونوں ہی گاڑی سے اترے۔ ہم ابھی گاڑی سے اترے ہی تھے کہ وہ عورت تیزی سے چلتی ہوئی ہمارے قریب آئی اور ٹنل کی لائٹس ایک دم سے ٹھیک ہو گئیں۔ خدا جانے کیا تھا، لیکن اس کے قریب آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑی۔ لائٹس کی روشنی میں میں نے اس کے لباس کو دیکھا جو مکمل سیاہ چوہے جیسا تھا۔ خدا جانے کون ہے یہ؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہاں تو لوگ ایسا لباس نہیں پہنتے،
لیکن میں نے اپنے اعتماد کو متزلزل نہ ہونے دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں خوفزدہ ہو گیا تو ساشا بہت بری طرح سے ڈر جائے گی۔ اس عورت کی آواز بھی بڑی عجیب سی تھی، جیسے بہت ساری مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ وہ ہم دونوں کو عجیب عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیا آپ لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا ویسے ہی رکے ہیں؟ اس کی آواز سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ساشا نے میرا بازو تھام لیا۔ جی پیٹرول ختم ہو گیا ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا پیٹرول ختم ہو گیا ہے؟ ساشا گھبرا کر بولی۔ تم نے تو میرے سامنے ٹینکی فل کروائی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی؟ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے ساشا کو کہا، پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بات کرتے کرتے جب میری نظر اس بوڑھی خاتون پر پڑی تو جانے کیوں مجھے ڈر سا لگا، حالانکہ میں کافی نڈر آدمی تھا۔ اچانک میرا خلق خشک ہونے لگا اور سانس پھولنے لگی۔ میرے پاس پیٹرول موجود ہے، اس ٹنل کے قریب ہی میرا گھر ہے، اگر آپ کو چاہیے تو لے لیں۔ اس بوڑھی عورت نے انتہائی بھاری آواز میں ہمیں کہا۔ تو ساشا نے ڈر کر میرا بازو پکڑا تو میں نے ساشا کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھ کے اشارے سے مجھے اس کے ساتھ جانے سے منع کر رہی تھی، تو میں نے اسے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ تم گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی پیٹرول لے کر آتا ہوں، پھر ہم جلدی سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا علاقہ ہے اور دیکھا بھالا ہے۔ سردی چونکہ بہت بڑھ گئی تھی، اس لیے ساشا نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ جائے، اور میں اس بوڑھی خاتون کے ساتھ دل ہی دل میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ جانے لگا۔ ساشا نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ میں نے پلٹ کر ایک بار ساشا کی طرف دیکھا تو وہ مجھے گھبرائی گھبرائی سی فکر مند سی لگی، لیکن میں آگے بڑھ گیا۔ گاڑی لاک کر کے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ساشا نے مجھے سامنے سے آتا دیکھ لیا تو اس کی جان میں جان آئی، اور اس نے فوراً لاک کھولا اور میرے لیے گاڑی کا دروازہ اوپن کیا۔ ارے تم تو خالی ہاتھ ہو، پیٹرول کہاں ہے؟ اور وہ بوڑھی عورت؟ ساشا میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگی تو میں نے اس سے کہا، پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے اب۔ تو ساشا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، اور پھر جب اس نے گاڑی کی پیٹرول کی سوئی کو دیکھا تو وہ فل پر تھی۔ تو ساشا میرے سیٹ پر بیٹھنے اور بولنے کے انداز پر کچھ گڑبڑانے سی لگی۔ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی علی، تو پھر تم گاڑی سے اتر کر اس انجان عورت کے ساتھ گئے ہی کیوں تھے؟ مجھے تو اس عورت کو دیکھ کر بہت خوف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھی تھی تم نے؟ وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ تو اچانک ہی گاڑی کے اندر سے انتہائی گندی خون کی بو آنے لگی۔ اف، یہ بو کیسی آ رہی ہے علی؟ ساشا نے میری طرف دیکھ کر کہا، جبکہ مجھے مستقل ونڈ سکرین کو دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی اور پھر جھجکتے ہوئے بولی، تم جب سے اس عورت کے پاس سے آئے ہو کچھ عجیب و غریب سا بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ میرے دانت کیا باہر کو نکلے ہوئے ہیں جو تمہیں دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے؟ ساشا کے لیے میرا لب و لہجہ انتہائی عجیب سا تھا، جسے وہ محسوس کر کے ایک دم چپ سی ہو گئی، اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے اس نے جوں ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو گاڑی سے باہر مجھے دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ علی تم باہر کیسے آ گئے ایک دم سے؟ وہ چیخ کر بولی اور شیشہ نیچے کیا تو میں اس کی بات سن کر حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر وہ ایک دم سے پلٹ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھنے لگی تو وہ خالی تھی۔ تو ساشا ایک دم سے دروازہ کھول کر چیختی ہوئی باہر نکلی اور مجھ سے 2 قدم ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تو میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ساشا
ہمارا یوں اوپن ایریا میں کھڑا ہونا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے میرے لب و لہجے میں ایسی کیا بات تھی کہ ساشا کے چہرے کی سختی ایک دم نرمی میں ڈھل گئی، لیکن وہ بے یقینی کا شکار تھی۔ تم ابھی گاڑی میں بیٹھے تھے اور ایک دم سے نکل کر بغیر گاڑی کھولے یہاں کیسے کھڑے ہو سکتے ہو علی؟ یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ زور سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ساشا، مجھ پر یقین کرو، میں ہی ہوں علی، جو تم نے دیکھا وہ میں نہیں تھا۔ پلیز گاڑی میں بیٹھو، میں نے کہا نا یہاں ہمارا اس طرح سے کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں گھوم کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تو ساشا ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی اور میں نے گاڑی لاک کر دی تو ساشا ایک دم سے اچھل پڑی۔ گھبراؤ نہیں ساشا، پلیز، میں نے اسے تسلی دی۔ پھر میں نے گاڑی کی اندر کی لائٹ آن کی تو ساشا نے میرے چہرے پر آیا پسینہ دیکھ کر خوفزدہ آواز میں کہا، یہ سب کیا ہے اور وہ عورت کہاں گئی؟ میں کچھ نہیں جانتا ساشا، لیکن جو بھی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ بس دعا کرو کہ ہم یہاں خیریت سے نکل جائیں۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ جو کچھ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ ہم یہاں سے زندہ بچ کر نکلیں گے۔ پھر میں نے ساشا کو بتایا کہ میں جس عورت کے ساتھ پیٹرول لینے گیا تھا وہ عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی، جو مجھے اس ٹنل کے ساتھ بنی ایک مٹی کی غار میں لے جانے پر بسط تھی۔ جبکہ میں وہاں اندر نہیں جانا چاہ رہا تھا تو وہ اچانک ہی اپنی اصلی شکل میں لوٹ آئی۔ میری چھٹی حس مجھے پہلے سے ہی الرٹ کر چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ویسے بھی یہ جگہ موٹر وے بننے سے پہلے ویران اور بیابان تھی۔ یہاں کھدائی کرتے ہوئے کئی انسانی کھوپڑیاں بھی ملی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر کوئی قدیم ہزاروں برس پرانا قبرستان بھی تھا۔ مقامی لوگ رات کو یہاں سے گزرنے سے گریز کرتے تھے اور اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر دن کو بھی سفر کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ خاص جگہ تھی جہاں پر اکثر پراسرار واقعات ہوتے تھے اور اسی جگہ سے یہ موٹر وے گزر رہی تھی۔ وہ شیطانی عورت مجھے اس کھو کے اندر آنے کی دعوت مسلسل دے رہی تھی۔ جانے کیوں میری چھٹی حس نے کہا کہ اب تک اگر یہ مجھ پر حملہ آور نہیں ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ میرا پڑھنا پڑھانا ہے۔ کیا خبر اس کی شیطانی طاقتیں اس کھو کے اندر اتنی طاقتور ہو جائیں کہ میں بے بس ہو جاؤں، لہٰذا مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ جوں ہی یہ خیال اللہ کے حکم سے میرے دماغ میں آیا تو میں پیچھے مڑے بغیر وہاں سے بھاگنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے اسی عورت کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور اپنے پیچھے پیچھے کسی کے بھاگتے ہوئے قدم بھی باقاعدہ محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن ساشا، میں جوں ہی ٹنل کے اندر آیا تو میرے پیچھے پیچھے جو بھی آ رہی تھی وہ رک گئی۔ میں اچھے سے محسوس کر رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہ کوئی موجود ہے اور یہ احساس ہی میرے لیے انتہائی جان لیوا تھا۔ لیکن آگے بڑھتے قدم میرے خود بخود تب رک گئے جب میں نے اپنے ہی ہم شکل کو تمہارے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم مجھے ایک انتہائی مشکل میں گرفتار دکھائی دے رہی تھیں، تو میں نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے والدین نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی تھی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس کے والدین کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ اور پھر جو اذن نسل در نسل ہمارے خاندان کو ملا، میں اسے پڑھتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف پھونکتا ہوا آگے بڑھنے لگا کہ اچانک ہی مجھے اپنے اس ہم شکل کی سفید آنکھیں نظر آئیں تو میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہونے لگی۔ لیکن مجھے اپنی قوت ایمانی پر بھروسہ تھا اور میں آیت الکرسی مسلسل پڑھے جا رہا تھا۔ جو ہی میں گاڑی کے قریب گیا
تو ایک جھٹکے سے تمہاری سائیڈ والا دروازہ کھولا کہ تمہیں اس عفریت سے بچا سکوں، لیکن تم مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں کہ خدا جانے ہم میں کون سچا ہے، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص یا پھر میں۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ تم شدید کنفیوز ہو گئی ہو، اسی لیے میں مسلسل اللہ کا ورد کرتا رہا۔ شاید یہ اسی کلام کا اثر تھا کہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور تم نے جلد ہی میری بات پر یقین کر لیا۔ میں نے اپنی بات جوں ہی مکمل کی تو ساشا کا جسم ڈھیلا سا پڑ گیا اور اب وہ کچھ مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ صورتحال اب یہ تھی کہ ہیٹر لگنے کے باوجود گاڑی میں شدید ٹھنڈ تھی اور ہمارے دانت بج رہے تھے۔ اچانک ہمیں ایک الو کی آواز سنائی دی، پھر ٹنل بے شمار الوؤں کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ آوازیں بتدریج اتنی بڑھ گئی تھیں کہ گاڑی میں بیٹھنا محال ہو گیا۔ الوؤں کی خوفناک آواز سے میرے اعصاب شل ہونے لگے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے الوؤں نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا ہو۔ اب یہ آوازیں ہم دونوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں کہ اچانک ساشا نے ہیجانی انداز میں کہا، میں باہر نکل رہی ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتی یہاں۔ ساشا گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باہر نکلنے کی حماقت مت کرنا ساشا، میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے چیخنے لگی۔ کیوں؟ میں یہاں بیٹھ کر اپنی موت کو دعوت دوں علی؟ تم یہ چاہتے ہو؟ وہ چیخ کر غصے سے بولی۔ یہاں پر آبادی ہوگی، ہم وہاں پناہ لے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہمیں پناہ دے دے گا نا۔ ساشا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یہاں قریب کہیں پر بھی آبادی نہیں ہے، چپ کر کے یہاں بیٹھی رہو اور خدا کے لیے آیت الکرسی پڑھو۔ ساشا بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ابھی یہ افتاد ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ ٹنل کے راستے کالا چوغا پہنے ایک کے بعد ایک اسی قد کاٹ کی عورتیں ہماری گاڑی کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیں تو ساشا کی نظر جوں ہی ان پر پڑی تو وہ چیخنے لگی، علی ہم آج مر جائیں گے، بہت مشکل ہے ان بلاؤں سے زندہ بچنا، تم دیکھ لینا یہ ہمیں مار ڈالیں گی، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی۔ خوف سے تو میری بھی کھیکی بند گئی تھی کہ فلموں اور ڈراموں میں ایسے سین دیکھ کر ہی جان جاتی تھی، جبکہ ہم تو یہ سب حقیقت میں بھگت رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان خون آشام بلاؤں نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ماتمی انداز میں بین کرنے لگیں۔ ان کے بین سن کر میرا دل پھٹنے لگا۔ ساشا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سر گھٹنے پر رکھ کر بے آواز رونے لگی، جبکہ میں اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ یا اللہ تو ہی ہمیں بچا، ہم تیرے بہت ہی کمزور بندے ہیں۔ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے کرتے کب میری آنکھ سے بے اختیار آنسو نکلے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ سامنے کا منظر اتنا خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اپنی آنکھیں تھوڑی دیر اور کھول کے رکھی تو شاید میری آنکھیں بھی پھٹ جائیں گی اور میری روح بھی فنا ہو جائے گی۔ ہماری گاڑی کو گھیرنے والی ان چڑیلوں کی شکلیں انتہائی خوفناک تھیں، آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے اور لمبے دانت باہر کی طرف آ رہے تھے۔ مزید انہیں دیکھنے کی تاب کم از کم مجھ میں تو نہ تھی، تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ اچانک کپ کپاتے ہاتھ کب جا کر اگنیشن کی چابی پر جا لگے اور گاڑی ایک دم سے اسٹارٹ ہو گئی۔ گاڑی کا سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر میرے حواس جیسے اپنی جگہ پر آ گئے اور میں نے فوراً گاڑی آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ان کے لمبے لمبے ناخنوں نے گاڑی کی سطح پر لمبے کھرونچے ڈالنے شروع کر دیے، جیسے وہ گاڑی کو روک رہی ہوں۔ لیکن میں بآواز بلند اللہ کا کلام پڑھتا رہا۔
میرے ساتھ ساتھ ساشا بھی اب آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہو۔ ساشا نے یہ بات جوں ہی محسوس کی تو وہ اچھل پڑی، تو میں نے اسے سختی سے پیچھے مڑنے سے منع کیا اور اس سے کہا، پڑھو جتنا پڑھ سکتی ہو، تو وہ آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگی۔ گاڑی جوں ہی ٹنل سے باہر نکلی تو ایسا لگا جیسے ہم کسی غبار سے نکل کر کھلی ہوا میں آ گئے ہوں اور گاڑی کسی بند بدبودار جگہ سے باہر نکلی ہو۔ ایک دم ہی کندھوں پر پڑنے والا بوجھ بھی ہٹ سا گیا اور ہمارے جسم بھی ایک دم ریلیکس ہو گئے۔ اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ ابھی بھی کپ کپا رہے تھے۔ گاڑی پر مکمل کنٹرول مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ شاید یہ میرے اندر کا ڈر تھا جو مجھ پر حاوی ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو تیزی سے سنبھالا اور ساتھ ساتھ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے میں گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ بھگاتا چلا گیا۔ تھوڑی دور جاتے ہی ہمیں آبادی کے آثار نظر آنے لگے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں ساشا کو اپنے گھر لے کر آیا جہاں میرے والدین منتظر تھے۔ ہمیں لیٹ دیکھ کر ان کے چہروں پر شدید پریشانی موجود تھی۔ مجھ سے زیادہ بری حالت جب انہوں نے ساشا کی دیکھی تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے، تو میں نے انہیں سب کچھ جلدی سے بتا دیا، تو میرے والدین یہ سب سن کر بے حد پریشان ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ہم بال بال اس ناگہانی آفت سے بچ گئے۔ وہ جگہ واقعی ہی پراسرار ہے۔ میری بات سننے کے بعد بابا نے فوراً کہا، پہلے بھی جب یہاں سے قافلے پیدل چلتے تھے تو ایسی باتیں سننے میں آتی تھیں۔ پھر میری امی خفا ہونے لگیں کہ تمہیں 100 بار کہا ہے دن کی روشنی میں آیا کرو، رات کو سفر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں رات کو سفر نہیں کروں گا، بس یہ آخری بار تھی۔ پھر ہم کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ساشا امی کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ لیٹ گئی، جبکہ میں بابا کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وہ واقعات میرے ذہن میں آتے تو مجھ جیسا مضبوط آدمی بھی خوفزدہ ہونے لگتا۔ خدا جانے اس ڈرپوک سی لڑکی کا کیا بنا ہوگا۔ بار بار میرا خیال بھٹک کر ساشا کی طرف جانے لگا۔ صبح ہوئی تو ساشا کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے شدید بخار تھا، تو میری والدہ نے وضو کر کے اپنے خاندانی اذن کے تحت جو انہیں اپنے بزرگوں سے ملا تھا وہ پڑھ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکنے لگیں۔ ساشا کی آنکھوں سے بے شمار پانی آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ رو رہی ہو، اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی نیلاہٹ بھی تھی۔ لیکن جوں جوں امی اس کے اوپر پڑھ کر پھونکتی چلی جا رہی تھیں وہ نارمل ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ بار بار اپنے جسم میں درد کی شکایت کر رہی تھی، تو امی نے اسے ہلدی ملا گرم دودھ زبردستی پلایا اور اسے دوبارہ سلا دیا۔ 4 گھنٹے کی نیند کرنے کے بعد جب وہ اٹھی تو کافی فریش تھی، لیکن کراکورم کے خوفناک ٹنل کے بارے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی بلکہ خاموش رہی۔ اگلے دن مانسیرا اشوک راگ پر اس نے اپنی ڈاکیومنٹری مکمل کی اور اتوار کی صبح سویرے ہم گھر سے نکل پڑے، لیکن اس راستے سے گزرتے ہوئے ہمارے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت ساری بلائیں اب بھی وہیں کھڑی ہمیں گھور رہی ہوں، لیکن میں جلد ہی اپنے اس خیال کو جھٹک کر گاڑی پر فوکس کرنے لگا۔ لیکن ساشا ذہنی طور پر ڈسٹرب تھی، اسی لیے اس جگہ سے گزرتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اس لیے چپ رہا۔ جوں ہی ہم ٹنل سے نکلے تو کنارے پر کھڑی وہی بوڑھی عورت مجھے دکھائی دی جس نے کالا چوغا پہنا ہوا تھا، اور وہ ہماری طرف عجیب کریپی انداز میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ سے پھسلا اور گاڑی ذرا سا لہرائی تو میں نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور تیزی سے وہاں سے گاڑی بھگانے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر ساشا چونکی، لیکن میرے چہرے کا پھیکا رنگ دیکھ کر اس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اور بآواز بلند اللہ
اس جگہ سے نکل کر ایک دم سے ہمارے جسم ریلیکس ہو گئے۔ پھر میں نے ساشا کو اس کے گھر ڈراپ کیا اور اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ آفس کی مصروفیات میں میرے ذہن سے یہ سب نکل گیا، لیکن آنے والے ویکینڈ پر مجھے پھر اپنے گھر جانا تھا، اور یہ سوچتے ہی اچانک وہ واقعہ جوں ہی میرے ذہن میں تازہ ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خدا جانے میں اس واقعے کو بھول پاؤں گا یا نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ویکینڈ پر جتنی دفعہ میں اپنے گھر گیا، اس راستے سے گزرتے ہوئے میرے دل کا خوف ختم نہ ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سچی سنسنی خیز خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے مجھے بہت قیمتی لگتی ہے۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر سٹوری ود ماہیر کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایسی مزید سچی